السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حضرات بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بس دعا یہی ہے رب سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طریقے سے محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے محبتوں کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھائے، کیونکہ رات مقرر خصوصی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا ادریس صاحب بہت جلدی ہی چند ہی لمحوں میں وہ آنے والے ہیں، اور انشاءاللہ بڑے بہترین کتاب آپ کو سننے کے لیے ملے گا۔ اور امام صاحب کی زبانی آپ ابھی بڑا بہترین کتاب میرے نبی کا اخلاق سماعت کر رہے تھے، سن رہے تھے، تو اللہ سے دعا یہی ہے کہ پاک پروردگار عالم ہمارے امام صاحب کی اور ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ بالکل شہر کرنا بند کریں، جو نوجوان باہر بیٹھے ہوئے ہیں بند کرانے کی کوشش کریں، ماحول کو بنا لیں۔ آنے والا مہمان یہ نہ سوچے یار جو 200-250 کلو میٹر دور سے چل کر آ رہا ہے آپ کی اور ہماری محبت میں، وہ یہ نہ سوچیں آنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ معلوم ہو کہ وہ 200-250 کلو میٹر دور سے کوئی آپ کے لیے چل کر آیا اور آپ نے اپنی محبتوں کا سیرا انہیں نہیں دکھایا۔ اس لیے ماحول کو بنائے رکھیں، ماحول بگاڑنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہم چند لوگ ہیں، ہم نے وہ بھی دیکھا ہے جو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے وہاں ماحول نہیں بگڑتا۔ تو اس لیے محبتوں کے ساتھ، اور یہ بچے بڑے پیارے بچے ہیں، میں ان بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ محبتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں اور اپنی بستی کے ثبوت دیں کہ آپ ساتھ چھوڑ کے بڑے پیارے بچے ہیں۔ چند لمحات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، ہوئی ہے سب دنیا کا غم عید میلاد رسول۔ اور ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ اور کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں۔ اور محمد مصطفیٰ کے نام میں طوفان کا رخ پھیرا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا،
ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، اور امیر کارواں بننا تھا جن کو نوجوان ہو کر، امیر کارواں بننا تھا جن کو نوجوان ہو کر، لڑک پر ان کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں۔ تو رات ایک بار ہم سب مل کر آل نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ اپنی ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے، عاشقان رسول کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ جب درود پاک کی باری آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے درود پاک ہمارے یاد نہیں ہے۔ پھر درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے کوئی شاعر آئے نعت پڑھنے کے لیے یا کوئی بچہ آئے یا کوئی مقرر آئے تو ہم بالکل ایسے خاموش ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے درود پاک یاد نہیں ہے یا ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں، ٹھیک ہو کر بھی بیمار لگنے لگتے ہیں۔ اور میرے پیارے ہمارا تعلق تو اس قبیلے سے ہے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ اس کا ذرا سا ماسٹر ولیوم کم کر دو، ماسٹر جو ولیوم ہے وہ ہلکا سا کم کر دو، یہ سیٹی نہیں لینے کا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کتنے اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، جس کی جو درود پاک یاد ہو تو درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ ہماری مسجدیں ہمارے مدرسے درودوں سے گونجنے چاہیے، نہ کہ باتوں سے گونجنے چاہیے۔ ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہمارے مدرسے آج آباد ہیں تو یہ درود پاک والے کی محبت ہے، جس کے نام سے آج ہم درود پڑھتے ہیں اسی کا پیار ہے، اسی کی محبت ہے، اسی کا اخلاق ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ان رب کی خوب نعمتوں کا چرچا کرو۔ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ اکبر کس لیے بھیجا ہے؟ اپنی نعمتوں کا چرچا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر میرے پیارے، اسی دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ہزار نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور یاد رکھنا میرے پیارے جو نعمت رب نے عطا فرمائی ہے وہ انسان کے لیے نعمت ہے تو کہیں نہ کہیں زحمت بھی ہے۔ آج انسان کے لیے پانی نعمت ہے تو کہیں نہ کہیں زحمت بھی ہے۔ اللہ اکبر جب ہم صحیح استعمال میں لاتے ہیں وہ ہمارے لیے نعمت ہے، جب وہی پانی سیلاب کی شکل لیتا ہے تو وہ انسان کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر یہ آگ ہے ہمارے لیے نعمت ہے، جب تک آگ کی شکل میں ہے ہمارے لیے نعمت ہے، اور جب یہ آگ کی شکل اللہ اکبر شعلوں کا شکل لے لیتی ہے، انگاروں کی شکل لے لیتی ہے تو ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ میرے پیارے یاد رکھو جب یہ ہوا ہمارے لیے رحمت ہے، جب تک یہ ہوا ہے، جب تک ہمارے لیے نعمت ہے، مگر جب یہ ہوا طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ مگر اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک رحمت کو ایسا نازل فرمایا، ایک رحمت کو ایسا بھیجا اور فرما دیا کہ نعمت تمہارے لیے زحمت ہو سکتی ہے، مگر جو میری رحمت ہے جسے میں تمہارے لیے عطا کر رہا ہوں، جو اپنے محبوب کی شکل میں دے رہا ہوں، وہ دنیا میں بھی تمہارے لیے رحمت اور آخرت میں بھی تمہارے لیے رحمت ہی رہتی ہے۔ نعمت تو زحمت بھی ہے مگر رحمت تو رحمت ہی رحمت ہے، رحمت تو رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے بزرگ دوستوں اور جوان ساتھیوں، پڑھے ایک بار اور درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ ہمارے صدر صاحب بڑی محنت کرتے ہیں، بیچارے کام کرتے ہیں، کتابت پہننے کے دنوں میں آپ ذرا ان کا خیال رکھیں کیونکہ بزرگ آدمی ہیں، تھوڑا آپ ذرا خیال رکھیں اور ہو سکے کہ اگر نہ گھومنے دیں اور یہیں آتے رہیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ تھوڑا کیونکہ اس چیز کا خیال رکھیں کیونکہ بزرگ آدمی اور جب بھیڑ میں کوئی نکلتا ہے چلتا ہے تو دقتیں آتی ہیں، کیونکہ ہمیں تو اس میں حصہ لینا ہی ہے تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم خود چل کر آئیں، کیونکہ میرے پیارے یاد رکھو میرے نبی کا فرمان عالی شان مصطفیٰ فرماتے ہیں
کہ جب دینے کے لیے تم آگے بڑھ کر آؤ گے، دینے کے لیے تم آگے بڑھ کر آؤ گے، اللہ اکبر، تو رب تبارک و تعالیٰ تمہارے اس دینے کو اپنی بارگاہ میں 70,000 ثواب عطا فرمائے گا۔ جب مسجد نبوی کا اعلان ہوا تھا نا، میرے نبی نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں لاؤ تمہارے پاس کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی اپنا آدھا سامان لے کر آیا، کوئی کتنا سامان لے کر آیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے میرے پیارے صحابی، اللہ اکبر، نبی کے پیارے صحابی جنہیں ہم صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تھوڑا ادھر بھی خیال رکھیں، ماشاءاللہ۔ میرے نبی کے پیارے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جب میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ لاؤ کیا لے کر آتے ہو، اللہ اکبر، تمام صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ تمام صحابہ نے تھوڑا تھوڑا مال جمع کیا، جمع کرنے کے بعد میں کچھ اپنے اخراجات کے لیے چھوڑ دیا، کچھ اپنے گھر کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، مگر میرے نبی کے میرے پیارے صحابی صدیق اکبر نے اپنے گھر جانے کے بعد میں تمام مال و اسباب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد میں حدیث پاک گواہ ہے، یہاں تک کہ جو جسم پر کرتا تھا اس کرتے کی کوپ بھی اتار کر اسی مال و اسباب میں رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کوئی کچھ لے کر آیا ہوگا، کوئی کچھ لے کر آیا ہوگا، مگر یا رسول اللہ آج صدیق کے پاس جتنا ہے سب کچھ لے آیا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، اے صدیق کیوں نہیں آئے؟ گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ حضرت صدیق کے پر عرض کرتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ، گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، گھر پر میں آپ کا نام اور اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے یا رسول اللہ کہ میں اپنے گھر پر آپ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائی دینے والے بنو اور اتنا دینے والے بنو، کیونکہ یہ جو موقع نا کبھی کبھی آتے ہیں، کبھی کبھی موقع آتے ہیں، اور ان موقعوں پر جب کوئی خرچ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے 70 روپے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ویسے 10 گنا ثواب عطا ملتا ہے، مگر ان موقعوں میں 70 کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچو گے یار ہم نے 10 روپیہ 1 روپیہ خرچ تو کیا مگر ہمیں 70 روپے ملے نہیں۔ میرے پیارے یاد رکھو، جس وقت اس دنیا سے جاؤ گے نا، اس دنیا سے جاؤ گے، اللہ اکبر، جس وقت قبر میں اتار دیے جاؤ گے، اس وقت یہ پیسہ تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر تمہارے سامنے آئے گا اور آنے کے بعد میں آ کر کھڑا ہوگا، کہے گا میں تیرا وہ عمل ہوں، میں تیرا وہ پیسہ ہوں جو تو نے فلاں جگہ رب کی بارگاہ میں خرچ کیا تھا، میں تیری وہ دولت ہوں جو تو نے مجھے اللہ کی راہ میں فلاں جگہ خرچ کیا تھا، میں تیرا وہ پیسہ ہوں جو اللہ کی راہ میں تو نے خرچ کیا تھا۔ قسم خدا کی اس وقت یاد آئے گا، اس وقت سوچو گے کاش ہم نے مرنے سے پہلے اپنی دولت کو خرچ کر لیا ہوتا تاکہ عذاب قبر سے بچ گئے ہوتے، عذاب قبر سے محفوظ ہوتے ہوتے۔ اللہ کو درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا سلام و سلام علیک یا رسول اللہ، سلام و سلام علیک یا حبیب اللہ نبی اللہ۔ خدا تو میں جو عرض کر رہا تھا، یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ قرآن پاک کے اندر رب نے ارشاد فرما دیا، اور رب کی نعمتوں کا چرچا، اللہ کے رسول کی رحمتوں کا چرچا کون نہیں کرتا؟ کس نے نہیں کیا؟ اللہ اکبر، مجھے آج بتاؤ، دنیا کے اندر روایتیں اٹھاؤ، حدیثیں اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ، اٹھانے کے بعد میں دنیا کے اندر کوئی پہاڑ ایسا نہیں جس نے میرے نبی کا چرچا نہ کیا ہو، کوئی درخت ایسا نہیں جس نے مصطفیٰ کا چرچا نہ کیا ہو، کوئی چرندہ پرندہ ایسا نہیں جس نے مصطفیٰ کا چرچا نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، کوئی دریا کا سمندر کا کوئی مچھلی کوئی ایسی نہیں جس نے مصطفیٰ کا چرچا نہ کیا ہو، ہوائیں ایسی نہیں جس نے مصطفیٰ کا چرچا نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر میرے پیارے، آج حدیث پاک گواہ ہے، اگر مصطفیٰ کا چرچا اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو وہ ابلیس نے نہیں کیا۔ کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ اکبر،
پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد نبینا مولانا محمد صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. ایک بار محبت سے کہیں یا رسول اللہ, محبت سے ایک بار اور کہیں یا رسول اللہ. حضرات, آج ہم سبحان اللہ اعلان کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو اس طریقے سے میرے پیارے بھائی وہ دامن آج ہم نے پکڑا کر, دامن جبھی تو نہیں چھوڑ کے جب پکڑو گے. آج کوئی کہے کہ ہم نے امام صاحب کا کرتا پکڑ رکھا تو چھوڑیں گے نہیں, تو چھوڑو گے تو جبھی جب پکڑو گے پہلے, ابھی جب پکڑا نہیں ہے تو چھوڑو گے کہاں سے. آج ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائی پہلے پکڑ کو لو. اب آپ سوچو گے یار پکڑا کیسے جائے گا, آپ سوچو گے پکڑا کیسے جائے گا. میرے پیارے پکڑنے کے لیے, پکڑنے کے لیے محبت ضروری ہے. پکڑنے کے لیے محبت ضروری ہے. اگر کسی سے محبت نہیں, کسی سے اگر پیار نہیں, اللہ اکبر, دنیا کی مثال لے کر سمجھاؤں, اگر دنیا میں کسی سے ہمیں پیار نہیں, دنیا میں اگر کسی سے محبت نہیں, تو ہم اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اللہ اکبر, اسے اپنے پاس بیٹھانا پسند نہیں کرتے. اللہ اکبر, دنیا میں اگر کسی سے پیار ہے, دنیا میں کسی سے محبت ہے, تو اس کے قریب بھی بیٹھتے ہیں, اپنے قریب بھی بیٹھاتے ہیں, اس کے گھر بھی آتے ہیں, اپنے گھر بھی بلاتے ہیں, اس کے گھر پر بھی جاتے ہیں. اللہ اکبر میرے پیارے, اللہ اکبر. اگر دنیا داری کا عالم یہ ہے کہ ہم اسے اپنی محبت کے بعد, اپنے پیار کے ساتھ میں اپنے گھر بھی بلائیں, اس کے گھر پر بھی جائیں, اس کی بات کو بھی مانیں, اس کی بات پر عمل بھی کریں, اپنی بات بھی منوائیں, تو یہ دنیا کی محبتوں کا عالم یہ ہے. تو قسم خدا کی یاد رکھو اے میرے پیارے مسلمانوں, تم رسول کے امتی ہو. رسول سے محبت جب کرو گے, تب رسول کا دامن جب پکڑو گے, جب رسول کی باتوں پر عمل کرو گے, میرے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے, مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے. اور مصطفیٰ کا راستہ کون سا راستہ ہے, مصطفیٰ کا راستہ کون سا راستہ ہے, آپ کا بتایا ہوا راستہ کون سا راستہ ہے, پیارے آقا کا بتایا ہوا جو راستہ ہے وہ حق کا راستہ ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا, اور رب فرماتا ہے اے محبوب وما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول جو عطا کرے اسے لے لو, جس چیز سے منع فرمائے فوراً رک جاؤ. رب نے قرآن میں فرما دیا میرا محبوب جو عطا کرے فوراً لے لو. فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے منع فرمائے فوراً رک جاؤ. اللہ اکبر میرے پیارے, آج دامن اس کو کہتے ہیں پکڑنا. رسول نے عطا کیا, ہم نے لے لیا, رسول نے دیا, ہم نے لے لیا. اس راستے پر آج ہم چلے. بات بڑی لمبی ہو گئی. اللہ اکبر, میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ عرض کرنا تھا, اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو, اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو, کیونکہ حضرت بھی آنے والے ہیں. اور مجھے بھی ایک واقعہ پیش کرنا, اس کے بعد میں اپنی بات سے ختم کر دوں. محبت کے ساتھ ایک بار اور درود پاک میں اللہ مولانا محمد وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. کس نے میرے مصطفیٰ سے محبت نہیں کی؟ کوئی جانوروں نے مصطفیٰ سے محبت کی, اللہ اکبر, پیڑوں نے مصطفیٰ سے محبت کی, پہاڑوں نے مصطفیٰ سے محبت کی. اللہ اکبر, ایک مرتبہ کا ذکر میرے پیارے آقا اللہ اکبر مدینے کے تاجدار, ہم سب کے غم ہم سب کے غم گسار, اللہ اکبر یتیموں کے سہارا, بے سہاروں کے سہارا, یتیموں کے والی, اللہ اکبر مدینے کے آقا, مدینے کی گلیوں میں اللہ اکبر مکے کے پہاڑوں سے گزر رہے ہیں. چند صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں, مکے کے پہاڑوں سے آپ کا گزر ہوا. گزر ہونے کے بعد میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں, صحابہ کرام پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اللہ اکبر, صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, آپ آواز سنتے ہیں, ایک آواز آتی ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حضرت علی نے چاروں طرف دیکھا, آواز تو آ رہی ہے, آواز دینے والا نظر نہیں آتا. اللہ اکبر, آواز تو آ رہی ہے, آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر, چند قدم پھر چلے, چلنے
ایمان میں پھر آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرت علی پھر حیران ہو گئے، پھر پریشان ہو گئے، یار آواز آ رہی ہے اس بیابان جنگل میں، کون ہے آواز دینے والا؟ اس بیابان جنگل میں ہمارے علاوہ کون ہے صلاۃ و سلام کرنے والا؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ام ایمان یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو یا رسول اللہ، اس بیابان جنگل میں ہمارے سوا اور کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ، ہمارے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا یا رسول اللہ، یہ تو ہم آواز سن رہے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو ہم آواز سن رہے ہیں یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام پڑھنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان پہاڑوں کو تم دیکھ رہے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ان پہاڑوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹا پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ پہاڑ کی چوٹی پر چھوٹا پہاڑ دیکھ رہا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اے علی اس پہاڑ کی چوٹی پر جو چھوٹا پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا پتھر رکھا ہوا ہے جو سفید رنگ کا پتھر ہے، وہی تمہارے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان، یہ ہے میرے نبی کی شان کہ مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام درود و سلام تو پتھر بھی پڑھتے ہیں، آپ کے کلمہ تو کنکر بھی پڑھتے ہیں، بار بار سنا ہوگا آپ صلاۃ و سلام مصطفیٰ پر پتھر بھی پڑھتے ہیں، کنکر بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے رسول کے دوستوں نوجوان ساتھیوں، میرا کہنے کا بتلانے کا بولنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ بھی مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام پڑھا کریں، خوب زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں، رب نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں، یا رب نے یہ نہیں فرمایا اے مسلمانوں، رب نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والوں، صرف اور صرف ایمان والوں کی حکم دیا گیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں میرے رسول پر، میرے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو میرے رسول پر۔ رب تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے مسلمانوں درود و سلام بھیجو، رب یہ بھی فرما سکتا تھا اے لوگوں درود و سلام بھیجو، مگر رب نے کیوں فرمایا کہ ایمان والو؟ کیونکہ رب جانتا ہے کہ ایمان والا ہی مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہو۔ اگر مصطفیٰ سے نبی سے محبت کرنے والا ایمان والا نہیں ہوتا تو کل جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا تھا اس وقت ابلیس آدم سے محبت کرنا۔ اس لیے رب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی نبی سے محبت کرنے والا ہوگا تو وہ ایمان والا ہوگا، اس لیے رب سے دعا ہے خدا ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، رب سے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہماری روحوں کی حفاظت فرمائے، پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت رسول کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو ایک اور ایک رہنے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام صاحب درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سلام و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نبی اللہ۔ صبح پیغام میں ہوئی پڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لیتے نور کا، آیا اشارہ نور کا، اور میں کہتا تو بادشاہ پڑھتے پیارا نور کا، نور دن دونا تیرا بینار سبتا نور کا۔ تو رات ہم اپنی زندگی کو ایک محبت کے ساتھ گزاریں، اپنی زندگی کو پیار و محبت کے ساتھ گزاریں تاکہ ہماری زندگی ایک نمونہ بن جائے، ہماری زندگی دیکھو لائٹ بھی آتی ہے ماشاءاللہ، ہماری زندگی ایک نمونہ بن جائے، ہماری زندگی، کیونکہ رات کی جو زندگی ہے دنیا کی ایک چند دن کی زندگی، تو پتہ نہیں آج انسان امید لگائے بیٹھا۔ ایک آخری بات سنیں، بات کو کرنے کا آخری بات، ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی،
آنے کے بعد عرض کی کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام ذرا اللہ سے میرے حق میں دعا کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، کہ میرے بیٹوں کی عمر لمبی ہو جائے، میرے بیٹوں کی عمریں لمبی ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، اے بوڑھی عورت تیرے بیٹوں کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے عرض کی کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام میرے بیٹوں کی عمر زیادہ سے زیادہ 300 سال، 250 سال، 300 سال، اس سے زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بوڑھی عورت تجھے معلوم نہیں ہے اسی زمین پر ایک نبی ایسے آئیں گے جن کی امت کی عمر 60 سال، 70 سال، 90 سال، 50 سال، 100 سال ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ عورت عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اتنی کم عمر، پھر اتنی کم عمر میں وہ اپنے رب کو کیسے راضی کریں گے؟ اتنی کم عمر میں وہ اپنے رب کو کیسے راضی کریں گے؟ اتنی کم عمر میں وہ دولت کیسے جمع کریں گے؟ اتنی کم عمر میں وہ مکان کیسے بنائیں گے؟ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بوڑھی عورت سن لے، وہ اتنی کم عمر میں اپنے رب کو بھی راضی کریں گے، بڑے اچھے اچھے محل بھی بنائیں گے، بڑی اچھے اچھے بلڈنگیں بھی بنائیں گے، اپنے بچوں کی شادیاں بھی رچائیں گے، یہاں تک کہ دنیا کے ہر کام کریں گے اور اپنے رب کو بھی راضی کر لیں گے، کیونکہ ان کا رسول جو ہوگا اللہ اکبر، وہ خاتم النبیین ہوگا، وہ رحمت للعالمین ہوگا۔ وہ اپنے نبی کے صدقے سے جب اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے تو رب تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ اس لیے میرے پیارے، جب بھی دعا مانگو مصطفیٰ کے صدقے میں دعا مانگو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا مانگو۔ جو دعا رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کے صدقے میں مانگی جاتی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے بعد پروردگار عالم ہم سب کی دعاؤں کو حضور کے صدقے قبول فرمائے، ہم سب کی نیک دلی کا اس تمناؤں کو حضور کے صدقے میں قبول فرمائے۔ درود بان پڑھ کر سنائے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ اللہ اکبر۔ پیارے بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دعائیں مانگا کرو، رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرو، اللہ سے دعائیں مانگا کرو تاکہ رب تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے میں دعاؤں کو ہماری قبول فرمائے، ہماری دعائیں رد نہ ہونے پائیں۔ اس لیے امام صاحب حضرت کو لینے کے لیے کہیں گے اور بول گئے میں آپ